میری ذمہ داری، میری ذمہ داری، میری ذمہ داری، میری ذمہ داری۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے سب سے پہلے اچھی نیت کر لیتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو کیا کیا اچھی نیت بن سکتی ہے کہ ماشاء اللہ تعالی رمضان کی برکتیں حاصل کریں گے، رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ علم دین کی ہی ایک مجلس ہے، تو علم دین کی مجلس میں بیٹھ کر رمضان میں جو اجر بڑھایا جاتا ہے اس سے اللہ کی رحمت سے حصہ پاؤں گا۔ کئی نیتیں اس کی ہو سکتی ہے۔ آئیے اب ایک حدیث شریف سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد۔ آج پھر ہم حاضر ہے ہمارا پروگرام میری ذمہ داری لے کر۔ بڑا ہی پیارا پروگرام، بڑا ہی پیارا یہ سلسلہ ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم ایک مرد کی سوسائٹی میں کیا ذمہ داری بنتی ہے، ایک مرد کی معاشرے میں کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کے حوالے سے کچھ سننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، لگے رہیے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یاد رہے کہ ہماری گھریلو ذمہ داریوں کے علاوہ بھی معاشرے کی کئی ذمہ داریاں ہم پر بنتی ہے، جیسے معاشی ذمہ داری، معاشرتی ذمہ داری، دین پر عمل کرنے کی ذمہ داری، کئی ذمہ داریاں یوں بنتی ہے۔ ذمہ داری کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ داری کا مطلب ہے کہ کسی کے حق کا آپ کے سر ہونا، یا اور بھی آسان یوں سمجھا جا سکتا ہے اس کو کہ کچھ کاموں کا آپ کے سر لازم ہونا، ضروری ہونا۔ ذمہ داری نبھانے والے ہر جگہ، ہر دور میں کامیاب ہوئے ہیں، اور جنہوں نے ذمہ داریوں سے جی چرایا ہے، ہر دور میں ہر جگہ وہ ناکام اور نامراد ہی ہوئے ہیں۔ اگر ہم ایک معاشرتی زندگی میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو معاشرتی زندگی میں، ایک سماجی زندگی میں ہماری کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ بغیر سمجھے ظاہر ہے کسی چیز پر عمل کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک ہر موڑ پر، کوئی موڑ ایسا نہیں ہے جہاں ہم ذمہ داری سے بھاگ سکتے ہیں۔ ہر موڑ پر ذمہ داریاں ہی ذمہ داری ہوتی ہیں، اور اسے ادا کرنا یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ بلکہ کچھ ذمہ داریاں، کیا اکثر ذمہ داریاں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کو تھوڑا سا سٹرگل کرنا پڑے گا، تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، اس کے بعد ہی جا کر اس کا رزلٹ ہمیں مل سکتا ہے۔ بغیر سٹرگل کے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ملتا۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ زندگی کے لیے کھانا ضروری ہے، زندگی بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے کھانے کی ذمہ داری بھی ہماری اپنی ہے۔ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے تو اب اس کے لیے کچھ عمل تو کرنا پڑے گا نا، کچھ لقمہ بنانا پڑے گا، منہ میں ڈالنا پڑے گا، چبانا پڑے گا، وہ پیٹ میں جائے گا، پھر ساری مشین چلے گی اس کو ہضم کرنے کی، اس سے بلڈ بنے گا، اس سے طاقت بنے گی، انرجی بنے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس رکھی ہوئی پلیٹ میں جو کچھ ہمارا ہے اس میں ہم نے کھانا چاہیے، بغیر کھائے کچھ ہوگا نہیں۔ اسی طرح سے اور بھی مثالوں کے ساتھ اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ عمل کرنا اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے
فقط سوچتے رہ جائیں گے تو سوچ فقط سوچ کے حد تک محدود رہے گی، وہ رزلٹ نہیں دے پائے گی۔ تو سماج میں جو ذمہ داریاں ہمارے ذمہ بنتی ہیں، ہم نے کوشش کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ کوشش کرنے میں محنت لگے گی، تکلیف ہوگی، اس پر صبر کرنا پڑے گا، کبھی شکر کا موقع ہوگا، کبھی صبر کا موقع ہوگا، تو دونوں مواقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ اگر ہم نے بڑھاپے کو پایا ہے سماجی زندگی جیتے جیتے، اگر ہم میں ایسے ہیں جنہوں نے بڑھاپے کو پایا ہے، یا جن کی عمریں 40 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، 45 ہے، 50 ہے، XYZ جو بھی ہے، اب یہ اگر ہم نے زندگی کا اتنا بڑا حصہ گزارا ہے، تو اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے ہماری زندگی میں جو تجربات ہم نے حاصل کیے ہیں، ہماری آنے والی جنریشن کو ہم وہ دیں، ٹرانسفر کریں۔ بعض لوگوں کا جارحانہ انداز ہوتا ہے، سخت ترین انداز ہوتا ہے، جس سے لوگ لائک نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ ہاں، لتاڑنے، جھاڑنے اور بار بار اپنی شیخی بگارنے، اپنی منہ سے اپنی تعریف کرنے، جی جناب ہم کو تو وہ تجربے ہیں، تو تم تو جمعہ 8 دن ہوئے ابھی مارکیٹ میں آئے ہوں، تم کو تو ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، تم کیا جانتے ہو، جو ہم نے جھیلا ہے تم کیا جھیل پاؤ گے۔ تو اس طرح کے جو تانے کسنے والے انداز اگر ہوں، تو اس میں ماننے والوں کی بہت بڑی تعداد آپ کو ایسی ملے گی جو نہیں مانے گی آپ کی بات۔ اگر آپ کو اپنی بات منوانا ہے، اپنے تجربے سے اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچانا ہے، اپنے آنے والی جنریشن کو فائدہ پہنچانا ہے، تو انداز بالکل درست ہونا چاہیے۔ انداز بدل جانے سے نتائج بدل جاتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھے کہ انداز چینج ہونے سے ریزلٹس بھی چینج ہو جاتے ہیں، ریزلٹس بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ لازم ہے کہ انداز ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا انداز کیا ہوگا؟ اگر ہم اس کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے ہیں، سیرت صحابہ و اہل بیت سے سمجھتے ہیں، تو اچھا انداز ہی ہوگا کہ ہماری بات میں اور ہماری ذات میں نرمی ہونا ضروری ہے۔ ہماری بات میں بھی اور ہماری ذات میں بھی نرمی ہونا ضروری ہے۔ اگر نرمی کے بغیر کسی کو سمجھاؤ گے، سختی سے سمجھاؤ گے، تو آپ جو فائدہ دینا چاہ رہے ہوں فائدہ نہیں دے سکتے۔ آج کا دور تو جناب یہ ہے کہ اپنے بچے، اپنی اولاد بھی سختی زیادہ برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ بعض تو گھر سے نکل جاتے ہیں، الگ گھر سے نکل جانا، ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگ جانا بالکل غلط ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن سختی سے فائدے نہیں ہوتے، نقصان ہی ہوتے۔ اللہ کے نیک بندے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کتنے بھلے اور کتنے پیارے انداز میں اپنی بات ہمیں سمجھائی ہے۔ فرماتے ہیں، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ ایک جگہ دو بھائیوں میں آپس میں کچھ ہلکی سی انبن ہو گئی، تو ایک بھائی نے تھوڑا رف ٹاک کیا، غصے میں سخت کلام کیا۔ اس کا نتیجہ سامنے سے یہ آیا کہ اس چھوٹے بھائی نے بھی پھر رف ٹاکنگ شروع کر دی۔ وقت گزرا تو بڑے بھائی کو سوچ کر پڑا کہ یار میں اس وقت اگر اپنے چھوٹے بھائی کو نرمی سے سمجھاتا تو آج ہمارے اندر یہ دوری پڑی یا ہمارے دلوں میں جو اب کچھ آ گیا یہ نہیں آتا۔ غصے کے وقت اگر تحمل صبر سے کام لیا جائے اور اپنے ماتحتوں کو، اپنے چھوٹوں کو نرمی سے اپنی بات سمجھائی جائے تو زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے ہیں۔ اول تو یہ کہنا ہے درست نہیں ہے کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، تو لاتوں سے باتیں نہیں منوائی جاتی، لاتوں سے چلا جاتا ہے۔ زبان کی نرمی سے زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ ٹائٹ رہو گے، لتاڑو گے، جھاڑو گے، مارو گے، پیٹو گے، گالیاں بکو گے، تو آپ کا سننے والا بھی کوئی ہوگا نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا انداز مجھے یاد آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز مبارک تھا کہ کم جملوں میں، کم بات میں زیادہ علم دیا کرتے تھے۔ اب ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ضعیف ہے یا جو بڑے ہیں، اپنے تجربات منتقل کرنے کے لیے، اپنے ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اتنی ساری باتوں کو مکس کر لیتے ہیں کہ بس سننے والا بوریت محسوس کرتا ہے۔ ایک ہاتھ دو مرتبہ تو آپ کے پاس بیٹھ جائے گا، لیکن یہی انداز اگر آپ کا بار بار رہا، لمبی کرنے والا، بہت زیادہ لمبی کرنے والا، تو لوگ آپ سے بھاگ جائیں گے۔ آپ کے پاس چاہے تجربات کتنے ہی اچھے ہوں، لیکن اس سے فائدہ آپ امت کا نہیں کرا پائیں گے، کیونکہ آپ کو سننے والے ہی کوئی نہیں ہوں گے۔
اور ویسے بھی آج کل کا دور تو بڑا شارٹ کٹ والا آیا ہے کہ اب تو پہلے بہت بڑی بڑی ویڈیوز دیکھی جاتی تھی، اب تو بھائی 3 منٹ کا، 2 منٹ کا، 5 منٹ بھی بہت لمبا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ تو 2 منٹ کا بھی بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، اب تو 30 سیکنڈ کی چل پڑی ہے کہ یعنی اگر آپ 30 سیکنڈ میں اپنی بات کرتے ہو تو سننے والے موجود ہیں، 30 سیکنڈ سے اوپر ہوتے تو اس کو بات چھوڑنے والے بھی موجود ہیں، اور شروع کے 2-3 سیکنڈ کے اندر ہی سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، دور کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، وہ پہلا دور نہیں لمبی کر دینے والا، اب اپنی بات کو مختصر انداز میں، سلجھے ہوئے انداز میں کیسا سمجھائے۔ اچھا، کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ جب آپ کو کسی چیز کو سمجھانا ہو، کسی چیز کے تعلق سے بتانا ہو کہ کیا کرنا ہے، اس میں اس بات کی احتیاط بہت ضروری ہے کہ آپ کے جملے کم ہوں۔ جتنے زیادہ جملے ہوں گے، جتنے زیادہ سینٹینس ہوں گے، اتنا زیادہ کنفیوژن بڑھنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، لہٰذا کم جملوں میں اچھی بات ڈیلیور کرو۔ آپ کی بات کیوں نہیں سنی جائے گی؟ ضرور سنی جائے گی۔ تو چلے اپنے مزاج میں سے اس چیز کو نکالنے کی اپنی ذمہ داری بھی اپنے لے لیتے ہیں کہ سماج میں اگر کچھ انقلاب لانا ہے تو اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بھی چینج کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں تو نتیجے بہت اچھے ہوں گے۔ انداز اگر غلط ہوا تو نتیجہ بھی غلط آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے لوگ تو ہے، حالانکہ ہمارے دین نے بڑی تعلیم دی ہے، بڑی پیاری رہنمائی کی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھروں سے نہیں دیا جاتا۔ جیسے ہم نے بارہا یہ سنا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سہا ہے، ظلم کیا نہیں ہے۔ پتھر کھائے ہیں، وہ پتھر پلٹ کر مارے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کوئی بدلہ نہیں لیا ہے۔ تو یہ انداز اگر ہم اپنے لائف میں لے کر آئیں گے اور ایک تفہیم، ایک سمجھانے والا، ایک سلجھا ہوا انداز اگر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تجربات اچھے انداز میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سماج میں رہتے ہوئے ایک بڑی ذمہ داری ہماری ہے کہ دین پر عمل کرنا۔ یہ بھی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ہم پر کب سے لگ جاتی ہے؟ جب سے ہم بالغ ہوئے تب سے لے کر موت سے پہلے تک دین متین پر عمل کرنا۔ اب اس کا ایک بہت بڑا دائرہ ہے، اس چھوٹے سے جملے میں بہت کچھ ہے۔ اگر ہم کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھے ہیں تو ہمیں سمجھائیں گے زندگی کے کون سے حصے میں کیا چیز ہم پر فرض ہو جاتی ہے، کب کون سی چیز فرض ہوتی ہے، کب کس کو سیکھنا ہم پر فرض ہوتا ہے، عمل کرنا کب فرض ہوتا ہے، بہت سی چیزیں۔ موٹی موٹی سی بات آپ کو عرض کر دوں، جیسے بالغ ہو گیا نا بندہ، اب شرعی احکام اس پر نافذ ہو گئے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ مرد بالغ ہو گیا تو بھائی اب اس کو 5 نمازیں پڑھنا اس پر فرض ہو گیا ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہو گیا، اور حج کے مہینے آ گئے ہیں تو اب وہ حج فرض ہونے کی کیفیت اس میں پائی جائے تو ابھی حج کرنا اس پر فرض ہو گیا ہے۔ تو کئی چیزیں ایسی ہوتی جو دین متین پر ہمیں عمل کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، کب سے؟ جب سے بالغ ہوئے تب سے لے کر موت سے پہلے تک۔ تو سماج میں بھی اگر ہم دیکھیں گے، سماجی زندگی جینے کا بھی طریقہ ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، ایک سوسائٹی میں ہم کیسے جئیں۔ تو اس کا ایک آپ کو میں قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا ایڈریس پیش کرتا ہوں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11، 12، 13، 14۔ اس میں اللہ پاک نے بڑی پیاری رہنمائی ہماری کر دی ہے کہ ایک ہم جیے کیسے۔ اس میں اللہ پاک نے بڑی پیاری رہنمائی ہماری کر دی ہے کہ ایک ہم جیے کیسے ایک سوسائٹی میں، اور اتنی کمال کی تفسیر اس کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ دیکھیے آپ کے اسکرین پر جو نظر آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں تفسیر صراط الجنان۔ یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ آرڈر کر کے اپنے گھر میں منگا بھی سکتے ہیں، اور تفسیر قرآن اپنے گھر میں ہونا ضروری ہے۔ قرآن کو اپنی عقل سے نہیں سمجھا جائے گا، ہاں، قرآن کو اپنی عقل سے نہیں سمجھا جائے گا۔ قرآن مفسرین نے جو تفسیریں لکھی اس کے ذریعے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ آج کل یہ بھی بلا بھی عام ہو گئی ہے کہ ہر کس و ناقص کی بات اگر ہم سننے شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ بات ہی غلط کر رہا ہو اور ہماری بات دماغ میں بیٹھ جائے۔ ہم گوگل پر سرچ کر لیتے ہیں تو گوگل کے مفتی بھی بہت سارے ہو گئے، تو پتہ نہیں کون سے مسائل، کون سی حدیث سے کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی کئی قسمیں ہیں،
تو وہ سمجھنا ہوگا کسی مفتی صاحب سے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ جو ابھی کتاب کی زیارت آپ نے کی ہے اسے کہتے ہیں صراط الجنان، بڑی پیاری تفسیر ہے، اس کو آپ اس نمبر پر آرڈر کر کے منگا بھی سکتے ہیں، جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اپنے گھر بیٹھے انشاءاللہ ہوم ڈیلیوری کے ذریعے، ہوم سروس کے ذریعے یہ آ سکتی ہے۔ تو یہ ایک سماجی زندگی ہم نے جینی کیسی ہے، سورہ حجرات میں اللہ پاک نے بڑی پیاری باتیں بیان کی ہے، اس کو بھی اس میں سے ضرور سنیے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو زندگی جینے کا اچھا طریقہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سے ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی لائف میں کئی ذمہ داریاں ایسی ادا کر دیتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، یعنی غیر محسوس طریقے سے وہ ذمہ داریاں ہماری ادا ہو جا رہی ہوتی ہیں، اور بعض ذمہ داریوں کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے کہ اس کو نبھائے، اس کو پورا کرے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ بعض ذمہ داریوں کو سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ جیسے اب سمجھیں گے کیسے؟ آسان طریقہ ہے کہ شادی شدہ فرد ہے تو کیا کیا ذمہ داریاں اس کی، اب ازدواجی جو حقوق ہے میاں بیوی کے اس کو پڑھ لے، بچوں کے حقوق پڑھ لے تو بچوں کی ذمہ داریاں سمجھ میں آئے گی، ماں باپ کے حقوق پڑھ لے تو ماں باپ کی ذمہ داری کیسی ادا کرنی وہ سمجھ میں آئے گی، پڑوسیوں کے حقوق پڑھ لے تو پڑوسیوں کی ساتھ میں نے رہنا کیسا ہے، میری ذمہ داری کیسی ہے یہ سمجھ میں آئے گی۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، حقوق اگر پڑھو گے، رائٹس اگر پڑھو گے، کس پر کیا ہے، تو ذمہ داری نبھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور ذمہ داری ہے معاشی ذمہ داری، کہ کما کر لا کر گھر والوں کو کھلانا بھی، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے ناظرین، ہمارے لیے بہت ہی ڈھارس کی بات قرآن حکیم نے بیان کر دی ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا جو ترجمہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اپنے کرم پر لیا ہوا ہے، تو ہر جاندار کو رزق پہنچ کر ہی رہے گا۔ اب وہ اس بندے کی صحیح اس بندے کی کوشش ہوگی۔ اچھا، کوشش کرنے کا بھی فرمایا گیا ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ، یعنی کوشش کرو، جاؤ بھاگ دوڑ کرو اور اپنی نصیبوں کا جو اللہ پاک نے تقسیم کیا ہوا ہے وہاں سے لے کر آؤ اور خود بھی کھاؤ۔ جن کی کفالت آپ کے ذمے ہیں ان سب کو کھلانا پلانا، یہ ذمہ داری کو پورا نبھانا پڑے گا۔ روزی کوشش کرنے سے ملے گی، اور کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے ہمارے لیے تو مقدر کر دیا کہ اتنا تجھے ملے گا، یہاں سے ملے گا، وہاں جانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، بغیر کوشش کے کیا حاصل ہوگا۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ یاد آ گیا ہے کہ بندے کی رزق کو دیا جاتا ہے، بندے کی کوشش پر ہوتی ہے کہ وہ حلال ذرائع سے اپناتا ہے اس چیز کو یا حرام سے۔ جیسے ایک واقعہ بھی یاد آیا مجھے کہ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد کے سامنے گزرے، نماز پڑھنی تھی۔ ایک شخص سے کہا کہ میرے گھوڑا سنبھال لیں، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ جب نماز پڑھ کر واپس آئے تو وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا، اور دیکھا تو گھوڑے پر زین بھی نہیں تھی جس پر بیٹھتے ہیں۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکان میں گئے مارکیٹ میں، آپ نے دیکھا کہ میری ہی زین وہاں لٹکی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے۔ پوچھا تو یہ تو میری زین لگ رہی بھائی۔ تو دکاندار کہتا ہے کہ ابھی کسی نے مجھے 2 درہم میں بیچ کر چلا گیا ہے۔ تو آپ نے 2 درہم دیے اور وہ زین لے لی اور اپنا کام چلا لیا۔ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 درہم تو رکھے ہی تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیت کی تھی کہ جب میں باہر آؤں گا تو اس بندے کو 2 درہم انعام کے طور پر دے دوں گا، اس نے جو خدمت کی اس کے طور پر دے دوں گا۔ اب اس کو 2 درہم تو ملنا ہی ملنا تھا، حلال کے ذریعے ملتے تھے اس کو، لیکن اس کی بدنصیبی، اس نے حرام کو اپنایا اور 2 درہم حرام کے ذریعے پا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو ہمارے لیے رزق مقدر کیا ہے وہ اینی ہاؤ ہر صورت میں ہم کو ملنا ہے، بس کوشش اتنی ہو کہ ہم اس کو حلال کے ذریعے اپنا لیں۔ حرام سے پانے والی کسی چیز میں برکت نہیں ہوتی، اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، حرام کا مال چاہے جتنا کثیر ہو، بہت زیادہ ہو، لیکن سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ راتوں کو نیند نہیں آتی ہیں، وہ مختلف قسم کی ٹیبلٹس لے رہا ہوتا ہے، تو شوگر کی، تو بی پی کی، تو مائگرین کی، تو پتہ نہیں کیا بیماریاں لگ جاتی، پھر خطرات ایک الگ سے ہوتے ہیں کہ یہاں دینا ہے، وہاں دینا ہے، وہاں سے لینا ہے، اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔
اب یہ دیکھ لیں کہ حرام سے سکون برباد ہوتا ہے، اور حرام میں سکون ہے ہی نہیں۔ اب اگر وہ حرام کی کثرت کو دیکھ کر، یعنی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی کثرت کو دیکھ کر دور بڑھتا ہے، بڑے کم نصیب کا آدمی ہے۔ اور اگر حلال تھوڑا ہی صحیح ہو مگر ہو حلال، تو اس تھوڑے میں برکت بہت ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں شامل ہوتی ہیں، کھانے میں اس کا مزہ، وہ سرور، بڑا نرالا انداز اس کا ہوتا ہے۔ حرام سے بچ کر ہم حلال کمائی کی طرف آ جائے، اس سے فائدہ ہوگا۔ اچھا، اور ایک چیز اس میں دیکھی جا سکتی ہے کہ اگر جو حرام کماتا ہے نا، ایک ہوتا ہے حلال، ایک ہوتا ہے حرام۔ حلال ذرائع سے لینا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس کے رسول کو پسند ہے، اور حرام ذرائع سے پانا یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اس کے رسول کو بھی پسند نہیں ہے۔ اور حرام ذرائع سے جو کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی ذات بھی متاثر ہوتی ہے، اور سوسائٹی میں کرائم بڑھتے ہیں۔ ہاں، کرائم بڑھتے ہیں۔ جیسے آپ کو مثالیں دیتا ہوں کچھ، کہ کسی نے شراب کی دکان شروع کر دی، یہ کہاں حلال ہے؟ یہ تو حرام ہی ہے۔ اب اس کا بزنس بھی حرام ہے، اس کو پینا بھی حرام ہے۔ کسی نے شراب کی دکان شروع کر دی، شراب کون پیے گا؟ محلے والے پئیں گے یا دوسرے محلے والے آئیں گے، وہاں آ کر پئیں گے۔ شراب پی کر یہ عقل سے پیدل ہو جائیں گے، ہوش ان کے ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ بے ہوشی میں یا مدہوش ہو کر یا جو بھی کہیے گا، شراب کے نشے میں دھت ہو کر الٹی سیدھی بکیں گے، پھر مار پیٹ ہو جائے گی، پھر جس کو مارا گیا اس کے گھر والے آ کر پھر لڑائی جھگڑے کریں گے، پھر پولیس اسٹیشن جانا ہوگا اور کورٹ کچہریاں ہو جائیں گی، فساد کا باعث بن گیا۔ تو اسی طرح سے اگر جوا ہے، سٹا ہے، یہ سب حرام چیز ہے نا، حلال تو ہے نہیں۔ اب کسی نے جوئے کی کو کچھ وعد ڈال دیا کہ یہاں لوگ آ کر جوا کھیلیں، جوئے میں پیسے ضائع ہوتے ہیں۔ اب جوئے میں جس نے ہار گیا ہے، اب یہ انتقامی کارروائی لے گا جو جیت گیا اس کے متعلق۔ اب ان دونوں کے اندر ٹھنی ہوئی ہوگی، وہ دوسرے کو پچھاڑ رہے ہوں گے، ایک بدلے کی آگ لگی ہوئی ہوگی، تو اس سے محبت تو بڑھنی ہے ہی نہیں، اس سے تو نفرت ہی بڑھے گی۔ یوں کرائم سوسائٹی میں بڑھ جائیں گے، جرائم سوسائٹی میں بڑھ جائیں گے۔ تو حرام میں کوئی فلاح نہیں ہے، حرام میں سکون نہیں ہے، حرام میں شفا نہیں ہے، حلال میں فلاح ہے، حلال میں کامیابی ہے، حلال میں سکون ہے، حلال میں شفا ہے۔ تو حلال ذرائع اپنانے کی کوشش کیجیے گا۔ کسی نے بہت اچھی توجہ دلائی تھی اور بات کی تھی کہ جب تمہارے کام ہر بار بگڑ رہے ہوں، کہ یہ کام شروع کرتا ہوں بگڑ جاتا ہے، وہ کام شروع کرتا ہے مکمل نہیں ہوتا ہے، گھر میں یہ بیمار پڑا ہوا ہے، وہ اچھا ہوتا نہیں تو دوسرا بیمار پڑ جاتا ہے، یہ مسئلہ حل ہوتا نہیں تو دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا مسئلہ حل ہوتا نہیں تو تیسرا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح کی کیفیت پائی جائے تو ہمارا ذہن کدھر جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے۔ جادوگر تو ہم نے اتنے لوگوں کو بنا کر رکھا ہوا ہے کہ ہمارے رشتہ داران میں ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ جادوگر ہے، فلاں جادوگر ہے، فلاں جادوگر ہے۔ انہیں جادوگروں کی ایک سوسائٹی ہم نے بنا کے رکھی ہے ہمارے خیال میں، تو کسی نے ہمیں بھی تو جادوگر سمجھا ہوا ہوگا۔ ہمیشہ جادو نہیں ہوتی، ہمیشہ جن جنات کے معاملات نہیں ہوتے ہیں یہ، مگر ہمیشہ نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ تلاش کرنی پڑے گی کہ کام بریک کیوں ہو رہے ہیں، کام رک کیوں رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کی آہ مجھے لگی ہوئی ہو اور وہ آہ میرے کاموں کو ختم کر رہی ہو، برباد کر رہی ہو۔ کئی ایگزامپلس اس کے دیے جا سکتے ہیں کہ بھائی بہن کا مجھ پر کچھ تھا کہ میں اسے دے دوں، میں نے وہ قبضہ کر لیا ہوا ہے، اپنے رشتہ داروں کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، یا اپنے پڑوسیوں کے حق دبائے ہوئے ہیں، اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے ہے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے اپروچ کے ذریعے کسی پر ظلم کیا ہو، اور کوئی ڈائریکٹلی آپ کے سامنے آ نہیں رہا کیونکہ آپ کا قدر ٹھیک ہے، بڑا منصب ہے، تو کوئی آپ کے سامنے آ نہیں رہا ہے، مگر ان غریبوں کی آہ لگی ہوئی ہو، وہ جو آہ لگی ہے نا وہ آپ کو برباد کرتی جائے گی، تباہ کرتی جائے گی۔ تو جب کبھی ایسا کوئی معاملہ آئے کہ میرے کام بگڑتے ہوئے نظر آئے، مجھے سکون نہیں مل رہا ہے، تو اب بجائے اس کے کہ جادو جن کی طرف آپ بڑھیں، ہم غور و فکر کریں اس کی کیا وجہ ہے۔ کہیں کسی چلتے ہوئے کو ہم نے لات مار دی ہو، کسی کو کٹ مار دیا ہو، محلے میں کسی کو گالی دے دی ہو، کسی کو ذلیل کر دیا ہو، کسی کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کسی کو ہم نے دبا دیا ہو، کسی کو پریشان کر دیا ہو۔ ایسا تو نہیں کبھی ہوا ہے میرے ساتھ، کوئی مانگنے کے لیے آیا تھا کوئی ضرورت مند اور میں نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ذلیل کر کے بھگا دیا ہے، تو ایسا تو نہیں ہوا ہے میرے ساتھ، تو اس بیچارے کی آہ مجھے لگی ہوئی ہوں۔ اگر ایسا ہے تو آپ جو چاہے کرنا ہے کر لے،
وہ آہ آپ کو برباد کر کے ہی رہے گی۔ ہاں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، اولاد نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی محلے میں، ہمارے سماج میں ہم نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اس کی آہ لگی ہوئی ہو، تو وہ ہمارے بچوں پر بھی اس کا اثر آ رہا ہے، ہمارے بزنس پر بھی اس کا اثر آ رہا ہے۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ صرف سماج کے، یعنی جو آپ کے اندر نظر آ رہا ہے، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، وہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے رشتہ داران میں بھی سوچ لیں کہ یار امی کی طرف کے رشتہ داران ہیں، ابو کی طرف کے رشتہ دار ہیں، اپنے بیوی کے رشتہ داران ہیں، بیوی میکے کی طرف والے رشتہ داران ہیں، کسی پر ہم نے زیادتی تو نہیں کی ہے، کسی پر ہم نے کوئی ایسا کلام تو نہیں کیا اس کے دل آزاری کا سبب بنا ہو، یا کسی کے آہ لینے کا سبب بنا ہوا ہو، تو آہ لینے سے بچو کہ آہ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ غور و فکر کر لیں، انشاءاللہ غور کریں گے تو کہیں نہ کہیں آ جائے گا۔ اور پھر اگر کسی نتیجے پر پہنچ جائیں کہ یار اس کی آہ لگی ہوئی ہے، تو پھر پہلی فرصت میں جا کر اس سے معافی تلافی کر لے۔ اگر اس کا کچھ قبضہ کر کے کھا لیا ہے تو اب اس کو واپس پلٹا دے، اسی میں خیر ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ حلال روزی کمانے کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کئی مقامات پر رزق حلال کھانے اور حرام سے بچنے کا حکم اور ترغیب ہے۔ اوپر بیان کی گئی حدیث پاک کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تلاش سے مراد جستجو کرنا اور حاصل کرنا ہے۔ عبادات فرضیہ کے بعد یہ فرض ہے، چونکہ اس پر بہت سے فرائض موقوف ہیں۔ خیال رہیں، یہ حکم سب کے لیے نہیں، صرف ان کے لیے ہیں جن کا خرچ دوسروں کے ذمے نہ ہوں بلکہ اپنے ذمے ہوں، اور اس کے پاس مال بھی نہ ہوں، ورنہ خود مالدار اور چھوٹے بچوں پر فرض نہیں۔ یہ بھی خیال رہیں کہ بقدر ضرورت معاش کی طلب ضروری ہے، صرف اکیلے کو اپنے لائق اور بال بچے والوں کو ان کے لائق کمانا ضروری ہے۔ امام شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ ایسا فرض ہے کہ جس کی انتہا نہیں، اس لیے کہ حلال کمانا پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد ہے۔ تو کمائیے گا ضرور، مگر حلال کے ذریعے، حرام کی طرف نہ بڑھے۔ تو یہ ایک سماجی اور اپنے آپ کی بھی ذمہ داری، اپنی آخرت کو بھی بچانے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حلال کی طرف ہی بڑھیں۔ بعض لوگ کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار مجھے محنت کرنی پڑتی ہے، مجھے دن بھر کام کرنا پڑتا ہے، بال بچوں کو سنبھالنا، ان کے لیے کما کر لانا بھی تو فرض ہے، لہٰذا اب میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ اب پھر دھڑلے سے محلے میں کھا پی رہا ہوتا ہے، ہوٹلوں میں پردے لٹکے ہوئے اور اندر بیٹھ کر ایسے بے شرم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ان کی شرم داؤ پر، ان کی حیا داؤ پر لگی ہوئی ہوتی کہ جس رب نے ہمیں اتنا سارا دیا ہے، خاص کر ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اسلام دیا، اب اسی رب کا حکم ہے روزے کے متعلق، روزے ہم پر فرض ہے، اور اسی کے سامنے، اسی کے ملک میں ہم دھڑلے سے روزے قضا کر دیتے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ناظرین، ہم پر چاہیں جتنی ذمہ داری ہوں، جتنا جو بھی ہوں، لیکن فرض ہے، روزہ ہم پر فرض ہے، ہمیں رکھنا ہی پڑے گا، اور روزہ چھوڑ کر نہیں چلے گا۔ اب آپ کی جو بھی پرابلم ہے، اگر آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مفتی صاحبان اس کا بہترین جواب دیں گے۔ ناظرین، چونکہ موضوع بڑا ہے اور بہت کچھ کلام اس پہ کیا جا سکتا ہے، اور وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، چونکہ 30 منٹ ہوتے ہیں، مختصر سا وقت ہوتا ہے، آپ کو بھی نماز کی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، تو اس ایپیسوڈ کو، اس موضوع کو ہم آج کمپلیٹ نہیں کر سکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع کے ساتھ پھر ہم حاضر ہو جائیں گے کل، اسی طرح سے مدنی پھولوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ میری ذمہ داری، میری ذمہ داری، میری ذمہ داری، میری ذمہ